تختی نمبر 4 کے اندر حرکات کی ادائیگی کے ساتھ چونکہ مخارج بھی پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے مخارج کے متعلقہ بنیادی باتیں۔ پہلی بات تو تختی کے اندر مخارج 15 بیان کیے گئے، 2 نہیں بیان کیے گئے۔ وہ کون سے؟ جوف دہن اور خیشوم۔ تھوڑا سا جوف دہن اور خیشوم غنہ، یہ 2 بیان نہیں کیے گئے۔ یہ مخرج مقدر ہیں، آخری جو مخارج ہیں وہ محقق جن کی جگہ ادا ہونے کی متعین ہے۔ اچھا، اب اس میں ابتدائی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ لکھیں زبان کے نام۔ کیا لکھیں گے؟ یہ دیکھ بھی لیں، میں مزید پھر سمجھاؤں گا بھی صحیح، آپ لکھ بھی لیں۔ زبان کی جڑ کیا ہے بیٹا؟ زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، یہ انگوٹھا بند کر کے رکھیں گے، انگوٹھے کے بعد سے زبان کا کنارہ، زبان کی پشت اور زبان کی نوک۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یاد کریں۔ اب اس کو عربی میں کہیں گے زبان کی جڑ کو اصل لسان، یہ ہے زبان کا درمیان، اس کو کہتے ہیں وسط لسان، یہاں سے لے کر یہاں تک انگوٹھے کے ختم ہوتا ہے، یہ ہے زبان کی کروٹ۔ حافہ لسان کیا ہے؟ حافہ لسان، یہاں سے لے کر یہ نوک تک، ٹھیک ہے، یہ ہے زبان کا کنارہ۔ عربی میں طرف لسان کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو یہاں پر یاد ہوگا تو پھر آپ کو وہ یاد کرنے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ طرف لسان یہ زبان کی کیا ہے؟ پشت، اس کو کہتے ہیں عربی میں ظاہر لسان۔ ادائیگی میں استعمال اس کا صرف یہ بالکل آخری حصہ ہوتا ہے، باقی استعمال نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے رأس لسان، زبان کی دو یا زبان کا سرا، عربی میں رأس لسان۔ کتنے نام ہو گئے؟ 6 نام یاد رہ جائیں گے۔ اب دانتوں کے نام، وہ شیر ہے، شیر کو لکھیں گے، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ اکثر دیکھ نہیں رہے کیا وجہ ہے؟ ثنایا ہیں 4، دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ سے پتہ چلے۔ ثنایا ہیں 4، یہ بولنا نہیں کہہ رہا، میں لکھنا کہہ رہا ہوں، اور رباعی ہیں 2۔ ہیں انیاب 4، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا اذراس انہی کو، کہ کہتے ہیں قرا اذراس انہی کو۔ زواحق ہیں 4، زواحق ہیں 4 اور فواحن ہیں 12۔ نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ دیکھ لیے نہیں؟ اب ایک مرتبہ سنیے، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہیں 2۔ ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا اذراس انہی کو۔
دوبارہ پھر اس شعر کو اب دانتوں میں منہ کے اندر فٹ کرنے لگے. ہے تعداد دانتوں کی، اب مجھے دیکھنا ہے، کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور نوائی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اذراس انہی کو داڑیں. زواحق ہیں 4، سمجھ آ گئی؟ زواحق ہیں 4 اور طواعن ہیں 12. 3 کتنی ہو گئی؟ پھر 3 اور 3 یہ طواعن ہیں 12. نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2. اب سارے کے سارے دانت، آپ کی جو دانتوں کے نام بتائے وہ آپ کے منہ میں فٹ ہو. اب آپ کو اپنے گھر کے افراد کے نام ہی نہ آتے ہوں تو پھر کیا حال ہوگا؟ یہ آپ کے گھر کے اندر کے لوگ ہیں نا، ان کے نام تو آنے چاہیے. تو آسان کیا ہے بھی 3 دانتوں کے نام ہیں، 3 ہی داڑھوں کے نام ہیں. جی تو کل کتنے دانت ہو گئے؟ کیا بات، کتنے؟ اور داڑھیں کتنی؟ 20. داڑھیں کتنی؟ تو کتنے ہو گئے؟ 32 اور 20 ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں دانت، میں نے پوچھا کتنے، کہتے ہیں 32. اللہ کے دو تجوید کی اصطلاح میں جب بھی سوال ہو تو سمجھداری سے جواب دینا ہے. دانت کتنے ہیں؟ 12 ہیں دانت اور 20 32 عرف عام کا جواب نہیں دینا، سمجھ کر دینا. تو ثنایا، ربائی، انیاب یہ دانتوں کے نام ہیں. 3 3 4 12، 3 4 یہ ٹوٹل 4 ہیں اور 3 نام ہیں ان کے. اور داڑھیں کتنی؟ نام کتنے؟ 3. زواحق، طواعن، نواجز، یہ بھی 4 یہ بھی 4، کتنے ہو گئے؟ 8. اور یہ کتنے؟ 12. کتنے ہو گئی داڑھیں؟ 20. زواحق 4، طواعن 12، پھر نواجز یاد رہ جائیں گے. اچھا، اس کے بعد مخارج کو شروع کرتے ہیں. مخرج نمبر 1 ہم ترتیب وہی جمال القرآن جزری معلم التجوید اسی ترتیب کو کے مطابق دبا دیتا ہوں. پہلا مخرج جوف دہن. جوف دہن منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. الف، واو، یا، جیسے بابو بی، جیسے یہ جو کہ دھن کا مخرج پورا ہو گیا. مخرج نمبر 2 اقصی حلق. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا، یہ بولیں گے آپ بھی، حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. مخرج کی تعریف، حرف کی مخرج کی تعریف کرتے ہوئے حرف کی ادائیگی بھی اسی مخرج کے مطابق ہونی چاہیے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ تعریف تو ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ادائیگی پھر غلط ہوتی ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا. مخرج نمبر 3 وسط حلق. حلق کے درمیان والے حصے سے، حلق کے درمیان والے حصے سے عین، عین، ہا ادا ہوتے ہیں. نمبر 4 ادنی حلق. حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین، غین، خو ادا ہوتے ہیں. ان 6 کو حروف حلقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی کہتے ہیں. 2 آگے بہت آسان ہے، وہ بتا دیتا ہوں مختصراً. لحاظ، مخرج کا نام کیا ہے؟ لحاظ ہے. اب اس کی اگر تعریف مخرج کی
زبان کی جڑ، زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے، زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے، جب اوپر تالو سے لگے، جب اوپر تالو سے لگے تو قوف ادا صحیح کریں گے، قوف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 6 ہو گئے، 7 جی، جوف دہن، اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق اور لحاظ، 5 حلق۔ اب چھٹا، یہ چھٹا ہے، زبان کی جڑ کبے سے ذرا نیچے، زبان کی جڑ یہ کبا ہے، یہ زبان کی جڑ، زبان کی جڑ کبے سے ذرا نیچے، کبے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر، کبے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر، جب اوپر تالو سے لگے، جب اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو لہاتیہ کہتے ہیں، ان دونوں کو جی۔ آج کا سبق یعنی مخرج کی مخارج کی بنیادی باتیں کون سی تھی؟ محقق اور مقدر ہونا بتایا، اور زبان کے نام اور دانتوں کے نام، اور یہ ہمارے 6 مخارج مکمل ہو گئے۔ باقی اسی ترتیب سے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔